الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Once again we are welcome to you in our program Prophetic Stories جس میں ہم بات کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے متعلق. And today in this episode I am going to tell you the story of the Prophet Daniel علیہ السلام. Let's begin with the excellence of the درود پاک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 ٹائمز 70 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. جب بخت نصر نے بنی اسرائیل پر اٹیک کیا اور بہت سے لوگوں کو کل کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا تو قید ہونے والوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے. ناظرین، جب حضرت دانیال علیہ السلام نے اس قید میں لوگوں کی اصلاح کی، انہیں تبلیغ کی اور انہیں نصیحت والا راستہ، ہدایت والا راستہ دکھایا تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات سن کر ان تمام بدعمالیوں سے توبہ کی کہ جس کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہوئے تھے. پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور انہیں دوبارہ غلبہ عطا فرمایا. ناظرین، if we are talk about the name of Prophet دانیال علیہ السلام تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک دانیال ہی تھا. ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ آج رات تیری سلطنت میں ایک ایسے اوصاف والا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. تو ناظرین، یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے تمام بچوں کو میں کل کر دوں گا، انہیں جان سے مار دوں گا تاکہ کوئی بچہ بچے گا ہی نہیں جو میری سلطنت کو تباہ کرے. ناظرین، جب بادشاہ کو پتا چلا کہ آج رات فلاں جگہ پر فلاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اپنے لوگوں کو بادشاہ نے بھیجا. ان لوگوں نے ان تمام بچوں کو پکڑ لیا اور کل کر دیا. جب حضرت دانیال علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے لوگوں نے پکڑ کر شیروں کے کیج میں ڈال دیا. ناظرین، اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجروں میں ڈالا گیا تو شیروں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ شیر اور شیرنی تو خود آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک کو بوسہ دینے لگ گئے. جب آپ کی والدہ کو یہ خبر ملی کہ لوگ بادشاہ کے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے ہیں اور شیروں کے کیج میں ڈال دیا ہے تو آپ کی والدہ گھبرائی ہوئی، پریشانی کی حالت میں وہاں پہنچی اور آپ کی والدہ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی تو خود آپ علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں تو آپ کی والدہ مطمئن ہو گئیں. ناظرین، یوں آپ علیہ السلام ینگسٹ ایج تک پہنچے. ناظرین، اگر ہم بات کریں بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے بارے میں تو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے تورات میں جو آرڈرز دیے تھے بنی اسرائیل نے ٹوٹلی ان کا ڈینائی کرنا شروع کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ پور پیپلز پر ظلم کیا کرتے، غریبوں پر ظلم کیا کرتے اور فسادات کیا کرتے اور ان کے ظلم و ستم اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ معاذ اللہ ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی شہید کر دیا. ناظرین، ان کی سزا کے لیے اللہ پاک نے بابل کے ظالم اور جابر حکمران کو ان پر مسلط کیا اور اس ظالم اور جابر حکمران نے بنی اسرائیل کے بہت سے اسکالرز کو پکڑ لیا، قید کر لیا اور بہت سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیا اور معاذ اللہ بیت المقدس مسجد کو ویران کیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تورات کو بھی جلا دیا اور 70,000 پیپلز کو اس نے اپنی قید میں رکھا. ناظرین، بنی اسرائیل نے ایک لانگ ٹائم تک اس ظالم بادشاہ یعنی کہ بخت نصر کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور اس کی قید میں رہے. جب
ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی، اللہ پاک سے معافی مانگی اور اپنے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کیا۔ ناظرین، اس غلبے کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے انہیں بہت سارا مال و دولت عطا کیا اور ان کی مدد ان کے بیٹوں کے ذریعے فرمائی، اور ایسا ہوا کہ ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بخت نصر اور بابل پر حملہ کر دیا اور اسے شکست دے دی۔ شکست کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اللہ پاک نے اس فارس کے بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے رحم ڈالا، شفقت ڈالی، تو اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قید سے آزاد کر دیا اور انہیں ان کے وطن واپس روانہ کر دیا، اور اس بادشاہ نے ان لوگوں پر حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا اور انہیں ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ظالموں نے کل کرنے کی غرض سے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں کئی دن گزر گئے تو آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فریاد کی، تو اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے دانیال کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، میں ارض مقدس کی زمین پر موجود ہوں، جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام شہر بابل میں ہے اور ان دونوں شہروں کے بٹوین ایک لانگ ڈسٹینس ہے، تو میرا تیار کردہ کھانا میں وہاں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ تو اللہ پاک نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف دوبارہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ وہ کریں، ہم اسے بھیجیں گے جو آپ کو اور آپ کے تیار کردہ کھانے کو حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچا دے۔ ناظرین، جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو نازل فرمایا، وہ فرشتہ حضرت ارمیہ علیہ السلام اور آپ کے تیار کردہ کھانے کو حضرت دانیال علیہ السلام جس کنویں میں تھے وہاں تک لے گیا۔ جب کنویں کے پاس کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، کسی کا ہونے کا احساس ہوا، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کنویں میں سے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ارمیہ ہوں۔ تو کہا آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ پاک نے مجھے یاد کیا ہے؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جی ہاں، اللہ پاک نے آپ کو یاد کیا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت دانیال علیہ السلام کا بہت بلند مقام اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک خاص صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت مہارت رکھا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو الاشعث احمری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی تدفین لاسٹ پروفٹ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرے۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک ایک تابوت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے تک محفوظ رہا۔ ناظرین، جب صحابہ کرام نے بہت سارے شہروں کو فتح کیا تو ایک شہر جس کا نام تستر تھا، اس کو فتح کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہاں ایک جسم مبارک ملا جس سے بہت ساری خوشبو آ رہی تھی، معطر جسم مبارک تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس جسم مبارک کو دیکھا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس جسم مبارک کے ساتھ بہت سارا مال بھی ملا اور ایک تحریر بھی ملی جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی ضرورت مند کو اس مال کی ضرورت ہو تو وہ اس میں سے لے لے اور ضرورت اور حاجت پوری ہونے کے بعد اسے واپس یہیں رکھ دے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس شخص کو اللہ پاک ایک بیماری جس کا نام برس ہے اس بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ مال، وہ تحریر اور ایک جسم مبارک دیکھا تو
صحابہ کرام علیہم الرضوان امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور پوری اسٹوری اس خط میں لکھ کر بیان کی. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں اور ان کی شایان شان جو حق ہے ان کا اس کے مطابق، یعنی کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی تدفین کی جاتی ہے اسی طریقے سے ان کی تدفین کی جائے، ان کو غسل دیا جائے، ان کو کفن دیا جائے اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کی جائے. یوں اللہ پاک نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور امت مصطفیٰ آخری امت کے لوگوں کے ہاتھوں سے حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین ہوئی. ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے آخری امت یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ایسی نماز پڑھا کرتے ہوں گے کہ اگر ایسی نماز قوم نوح پڑھ لیتی تو ان پر عذاب نہ آتا، وہ قوم غرق نہ ہوتی. اسی طرح ایسی نماز اگر دیگر امتیں جن پر عذاب ہوا وہ پڑھ لیتی تو ان پر عذاب نہ ہوتا. ناظرین، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم پر نماز فرض ہے، تم پر نماز لازم ہے، کیونکہ مسلمان کے اچھے اخلاق میں سے نماز ایک خلق بھی ہے. ناظرین، آئی ہوپ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بہت سی نالج گین کی ہوگی اور بہت سی چیزیں لرن بھی کی ہوں گی. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بایوگرافی جاننے کے لیے، ان کی سیرت کے متعلق جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیے گا. اور اسی طرح مزید تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کیجیے. You can good take care of yourself. We will meet again inshallah in the next episode with another story of another prophet alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.